جسے سمجھ آئے گی اس کے ہاتھ سے پتہ چلے گا. ہر شب جمعہ موسیٰ کا عصا غائب ہو جاتا تھا. میرے مولا سے پوچھا گیا جاتا کہاں تھا؟ کہا کعبے کا طواف کرنے جاتا تھا. کہا اسے بھی پتا کعبے میں اس نے آنا ہے جو قوت پروردگار. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی زندگی ہو سپیکر تو ٹھیک کر رہی ہے. سپیکر جو ہے نا گلے کو کھینچ رہا تھوڑا سا. اس کی آواز کی تھرو کھول دو ذرا بات. چلے بہت شکریہ. بس ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے. وہ گلے کو خوش کر دیتا نا وہ کھینچ رہا. پڑھ پڑھ کے انسان بھی سمجھ لگ گئی. اسی میں سپیکران دے انجینئر ہو گئے ہیں. تو بس آپ نے غور فرمایا. میں نے جو آپ کے سامنے سورہ عبس کی آیات تلاوت کی ہیں اس میں قرآن کے وارثوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کلا انہا تذکرۃ. اللہ عالمین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یقیناً قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے. روایت نہیں ہے, سورہ عبس کی آیت ہے. کلا انہا تذکرۃ. قرآن قرآن کسی کا تذکرہ ہے. وارث قرآن سے پوچھا گیا, سرکار دو عالم سے پوچھا گیا قرآن کس کا تذکرہ ہے؟ محمد مصطفیٰ نے ابھی بولنے کا ارادہ کیا. جناب جبرائیل سورہ انبیاء کی آیت لے کے آگے ہوما ذکرن من معی. قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اکبر. قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے. تو پھر بتاؤ ہر وقت محمد کے ساتھ کون رہا؟ یار روایت کا سہارا نہیں لینا. راوی ٹھیک نہیں ہوندے, قرآن دا راوی ٹھیک جے. بالکل آسان بات. قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے. اب پتہ چلا قرآن کس کا تذکرہ ہے. آگے اللہ دھمکی دے رہا ہے. کسے؟ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو. قرآن تذکرہ ہے اس کا جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں. فمن شاء ذکرہ. جس کا دل چاہتا ہے اس کا ذکر کرے کہ قرآن جس کا تذکرہ ہے. نہیں, اللہ کرنا یہ چاہتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کا شاہ جی تذکرہ کرے کہ قرآن جس کا تذکرہ ہے. قرآن ہے کہاں پہ؟ شاہ جی یہی سوال تھا نا شاہ جی, یہی بات ہو رہی تھی. قرآن ہے کہاں پہ؟ روایت نہیں. جسے جلدی ہو مسجد میں ڈھیر لگے ہیں قرآنوں کے, نکالے ابھی ممبر پہ لائے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ. اللہ کہتا ہے قرآن میرے بلند و بالا صحیفوں میں ہے. ہائے ہائے. طیب طاہر بلند اور بالا صحیفوں میں ہے. اب روایت نہیں, قرآن کی آیت ہے. جیڑا قرآن دی آیت نہ بولیا اللہ نے حد دیتا کیوں ہے کہ سبحان اللہ کرو تو پھر اس کا اجر لو. آگے قرآن کہتے ہیں قرآن ہے کہاں؟ بِعَیْدٍ سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. اللہ کہتا ہے قرآن میرے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے. قرآن میرے. اب یہ ڈھونڈ لو کہ عزت دار سفیر کون ہے, قرآن تمہیں مل جائے گا. کوئی تو عزت دار سفیر ہے اللہ کا. جب وہ آئے گا حقیقی قرآن لے کر آئے گا. وہ پھر عزت دار سفیر کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا, ساروں کو پتہ ہے, لیکن سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. سفرا. سفیر ایک ہوتا ہے, جمع دا سکا کوئی ڈھیر سارے سفیر نے. وہ یار تو اڑے دے ملک دے سفیر ہے نے نا, تو پھر اللہ کے سفیر. آپ نے یہاں سے کچھ بندے سفیر بنا کے باہر بھیجے, لندن امریکہ, جنہاں دا پٹ سے اپا پیا ہوا جے.
ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪੇ ने साढ़े मुल्क में पिठ सियापा पाया है जे। तो हम अपनी मजलिस से करें, हमें उससे क्या परवाह है? हमारे लिए ये जिक्र निजात है, ये सफीर निजात नहीं। जिनका तस्करा कर रहे हैं ये सफीर बायस निजात है। आपने सफीर बनाया अमेरिका में, सरकार फरमाते हैं सफीर सोच समझ के बनाया करो। लो जी, अब आपने शादी हाथों को देखना, कोई नीचे तो नहीं रह गया। शादी गौर करना जी, मस्जिद वाले सारे नु देखना, सफीर सोच समझ के बनाया करो। मुफद्दल कहते मौला वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं सफीरों का तर्जुमानो अक्ल का तुम्हारा सफीर तुम्हारी अक्ल का तर्जुमान होता है। ओए गौर नहीं फरमा रहे, तुम्हारा सफीर तुम्हारी अक्ल का तर्जुमान होता है। अल्लाह जाने 14 क्या कमाल है, ये अल्लाह के सफीर है। ओहो ये 14 की मशीयत के आपने गौर ही नहीं फरमाया। हाय हाय, तो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं 14? अल्लाह की। तो जब हमने ये कह दिया कि 14 सुफरा है, शिर्क तो खत्म हो गया। अब शिर्क वाली तो बात ही कोई नहीं रही। जब हमने कह दिया अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के सफीर हैं, 2-4 बंदे सिर्फ नहीं बोले, बाकी सारे बोले। आपके सफीर ने गलत काम किया या अच्छा किया, वो किसी की अक्ल की तर्जुमानी कर रहा था, ऐसे ना। अब 14 किसके तर्जुमान है? अल्लाह के तर्जुमान। मुर्तजा मेहदी शादी आपके लिए जुमला कहने लगा, 14 अल्लाह के तर्जुमान है। अल्लाह को 14 की अक्ल पे इतना एतबार था कि मोहम्मद तू अक्ल कुल है, जो तू कह देगा मैं भी वही हूं। मोहम्मद अक्ल कुल ने कहा कुल हो अल्लाह। आपने गौर नहीं फरमाया, मुस्तफा ने कह दिया वो अहद है, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? कहने वाला मोहम्मद है। नहीं, अल्लाह जिस्म रखता है जी भाईजान शाह जी, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो फिर मंदे क्यों? सरकार ते कहते नहीं शाह जी तुसी पीर हो, साडे भोले सैयद हो, सरदार हो। कहते जी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पे, मौला मुश्किल कुशा के कहने पे इतनी सी बात समझ जाओ तो शिया सुन्नी लड़ाई मुक जाए। अल्लाह को अपने सफीरों पे इतना एतबार था, अपना होना भी इन पे छोड़ दिया। ओए होए होए होए, एक ने आहद कहा, एक ने कहा मुझे देख लो ऐसा ही है। ओए होए होए होए, ये मजहर है ना, सफीर है ना। लोग पूछते थे कैसा है? शॉर्ट एंड शॉर्ट, हमने अल्लाह देखा नहीं, कभी शाह चंद चिराग नहीं आया, रहता इधर भी है, हम रहते हैं इधर, लेकिन कभी नजर नहीं आया। जाके अहले सुन्नत का दरवाजा खटखटाओ, मस्जिद वाले से निकाल के पूछो अल्लाह देखा है, कहेंगे नहीं। क्यों मानते हो? का मोहम्मद ने कहा है। और फिर मुर्तजा मेहदी जुमला कहे 73 फिरकों को मुस्तफा की ज़बान पे इतना एतबार है, अल्लाह देखा नहीं, मोहम्मद के कहने पे ना देखे, खुदा को मान लिया। मुसलमानों मुनाफिकत की हद हो गई, अल्लाह देखा नहीं, मोहम्मद के कहने पे माना, उसे मानते मौत क्यों आती है? जिसका हाथ बुलंद कर करके कहता रहा मन कुंत मौला हो फहाजा। आप सलामत रहे। और कोई गौर फरमाया जाए कि नहीं? जिंदगी तो गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? तो किसके कहने पे माना गया वो? अल्लाह को हद किसने कहा? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। जो मुस्तफ़ा कह देते वो होता। क्यों? सफीर तर्जुमान होता है। आपके तर्जुमान की कीतियां तुसी सारे पे भुगतते हो, ऐसे ही ना जनाब।
اس ملک میں تبدیلی اسی کے ترجمانی پہ آئی ہے نا. میں حالات حاضرہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو سفیر سمجھانے لگا. اور اگلے جملے پہ جو سفیر نہ سمجھا وہ صرف دیکھنے آیا کہ روزے میں افطاری میں ملتا کیا ہے اور کتنے بندے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. سفیر ہوتا ہے عقل کا ترجمان. تو پھر مرتضی مہدی جملہ کہے 14 اللہ کے ترجمان ہے. اللہ جانے وہ کیا ہوگا مسلم جو حسین کا ترجمان ہے. حسین کی ترجمانی کرنا نبیوں کے بس میں نہیں ہے. شاید آپ نے کہا تھا غور نہیں فرمایا. شاہ جی حسین مولا کی عقل کی ترجمانی کرنا نبیوں کے بس میں نہیں. آپ کہیں گے مرتضی ممبر پہ ایسی باتیں کر رہا ہے. عظیم شاہ جی دلیل ہے اور دلیل آپ کے پیچھے دیوار پہ لگی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کہہ دیا کہ نبیوں کے بس میں نہیں کہ حسین کی عقل کی ترجمانی کریں. تو نبی کر کیسے سکتے ہیں؟ نبی ورثہ ہے، حسین وارث ہے. یار آپ نے زیارت بادشاہ نہیں پڑھی ہے. زیارت بادشاہ میں حسین کس کس کا وارث ہے؟ سارے نبیوں کا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ. معجزے باپ دیتا ہے، ورثہ حسین بنا لیتا ہے. ویسے یہ بات تو سب سے اچھی تھی. معجزہ کس نے دیا؟ علی علیہ السلام کا مولا کا فرمان پڑھ کے دیکھو. علی فرماتے ہیں میں ہی تو ہوں جو آدم سے حوا کو ملانے والا ہوں. ہائے ہائے ہائے، نہ علی ملان دے تے نہ تسی ہون دے. چوپی کر گئے میں کوئی غلط کر لگی تھی. بھئی بنی نو انسان کا باپ کون ہے؟ جناب آدم. تو بیچارہ ماریا سری لنکا تک پھردا رہے. ایسی ہے نا. ہائے چلو یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. جناب آدم اور حوا کا نکاح ہوا تھا نا، ہوا تھا. نکاح کے لیے حق مہر بھی دیا جاتا ہے. حق مہر نہ دیو تے بڈی حرام ہے. ایسے ہی ہے نا جناب. شریع مسئلہ پہ دستا ہے جیسے مرضی مولوی کو پوچھ لینا. اگر ٹوپی والے تے اعتبار نہیں تے مامے والے نے پوچھ لینا. حق مہر دینا، بزرگ مسکرا رہے ہیں، حق مہر دینا ضروری ہے. تو پھر مسلمان غور کر کے بتا تو صحیح آدم اور حوا کے نکاح میں حق مہر کیا تھا. تو پھر جو اگلے جملے پہ نہ بولا وہ آیا ہی نہیں. میرے مولا سے پوچھا گیا آدم اور حوا کے نکاح میں حق مہر کیا تھا؟ میرے امام کہتے ہم پر درود تھا. ہائے ہائے، جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے حوا حلال نہیں ہوتی تو پھر عبادت حلال کیسے ہو؟ آپ کی زندگی ہو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے. پیچھے والے راضی بیٹھے ہو نا. تو یہ 14 اس کے ترجمان ہے. نہیں یہ اس کے ترجمان ہے جو عقل نہیں رکھتا. اللہ عقل رکھتا ہے. اللہ خالق کی عقل ہے. میں تو اپنی ہر مجالس میں وہ خالق کی عقل ہے. تو پھر یہ 14 کس چیز کے ترجمان ہے؟ اللہ کے ارادوں کے، اللہ کی مشیت کے، اللہ کے کون کے. نہیں غور فرمائیں، یہ اللہ کے کون کے ترجمان ہے. اللہ کا کون کیا ہے؟ پڑھو سورہ یاسین. انما امرہ، خیر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ 14 اس کون کے کی کہہ سکنے اسی طرح ایک مجلس پڑھ دیئے. ہائے 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 ہائے. چل اصحاب صفہ میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بالکل پوری ذمہ داری سے بار بار بلی لگی تو میں کہا گالی کر دیئے. صحابے
सुफा में से थे, ठीक है ना। सरकार ने जरा थड़ा बनाया सी ना, तो चलो अशरा मुबशरा सुन लो, हुण राजी हो। उनमें से एक थे सरकारे दो आलम, जेड़ा तुसी शाजी जहमत करनी, तुसी इधरले बंदे देखने ने, शौजफर भाई आपने इधर वाले देखने हैं। अजीम शाजी मस्जिद वालों को देखेंगे, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। शाजी तुसी मौजा देखना, ये रोज डिस्टर्ब करता थे, आज इसी तो जुमला जे। सरकार थड़े पे बैठे थे अपने साथियों के साथ। घर से पर्दादार ने दूध भेजा, थोड़ा सा दूध आया, सरकार दो आलम को पेश किया गया। फुला घर से आया है, ए फुला ना नहीं लेना, हाय हाय फुला घर से आया है, ये दूध पी ले। सरकार मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा पिया। किसी दूसरे घर से पैगाम आया, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। सरकार ने प्याला रखा, अंदर चले गए। कि जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो सरकार प्यासे थे, अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह कर देना। सरकार अबू हुरैरा प्यासे थे, उन्होंने सरकार दो आलम का प्याला दूध वाला उठाया, एक ही डीक में। होए होए, चलो जेड़ा हुण नहीं बोलिया ना तनवीर शाह जी, खुदा दी कसम दुख लगे जावांगा, ये डिस्टर्ब करदा मैं कह पढ़ी दवा। एक ही डीक में सरकार अबू हुरैरा सारा दूध पी गए। सरकार आए, दूध का मैंने पी लिया। अच्छा कहते मेरे अंदर ना कुछ होने लगा, अंदर समंदर ठाठे मारने लगा। उसका नतीजा ठाठों का क्या हुआ? मुसलमानों ने अपने दीन का 64% हिस्सा अबू हुरैरा से ले लिया। क्यों? मोहम्मद का झूठा पिया, तो फिर मुसलमान गैरत कर, जो मोहम्मद का एक दफा झूठा पिए सारा दीन ले लेता है। जो 2 साल जुबान चूसता रहा, उससे क्यों नहीं लेता? ओए होए, पता चला तुझे बुग़्ज़ अली से है, तुझे बुग़्ज़ हसन से है, बुग़्ज़ हुसैन से है। अगर गौर फरमाया, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे, गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? तो बस ये 14 किसके सफीर हैं? अल्लाह की मशीयत के, कुन के, इरादे के। तो उसका कुन क्या है? जब वो कायनात बनाने का इरादा करता है, कुन फायकून हो जाता है। तो फिर कुन कहने कौन आएगा? आप गौर नहीं फरमा रहे। कुन कहने के आत रखे भाई, कहे कुन कैसे कह रहे हैं? चेहरे से, जिस्म से। भाई साहब, कुन कहने के लिए वजूद का होना जरूरी है। अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, तो फिर अल्लाह जिस्म रखता है ये मानो, या फिर मेरे मौला की मानो। सरकार फरमाते अल्लाह ने हमें अपने कुन का मज़हर मसीयत सफीर बना के भेज के कहा, इरादा मैं करूंगा, कुन ये कहेंगे। हाय हाय, और यही तो वजह है 14 मसीयत के, कुन के मज़हर है। सामने खड़ी हुई तस्वीर से कहे शेर हो जा, नहीं हो जाती है। सामने किसी की तस्वीर लगी दे, आओ चलो तो भाई अपना वाकफ ही है, असगर शाह इमाम बरी अला, ये फोटो लगी जे, ये खाली फोटो जे, बंदा नहीं जे। मिसाल समझा के देनी चाहिए ना। मेरे मौला ने कालीन वाली तस्वीर से कहा था शेर हो जा। इधर कुन के, मशीयत के, इरादे के मजहर कौन है? 14 इन्होंने कहा हो जा। ना मुसल्ला बिछाया, ना 2 रकत नमाज पढ़ी। वो जनाब हड्डियां भी आ गई, गोश्त भी आ गया, सांसें भी आ गई, रूह भी आ गई, निकला खा पी के। ये नारे आपने सुन लिए हुए। मुझे ये बता दो, ये जो तस्वीर शेर हो के वापस तस्वीर हो गई, इसका बाप कौन है, माँ कौन है? नारे नहीं लवाने, हाय हाय। अगर मुंह सादा कट देता तो भी कट देता है, गल्लां तुहानू आंदियां ने। मुझे ये बताओ, इसका माँ बाप है? नहीं।
تو پھر آج کے بعد محمد والے محمد کا کھا کے انہیں بھونکنا نہیں. یہ 14 اللہ کے وہ ارادے ہیں. تصویر کو کن کہہ کے دنیا کو بتاتے ہیں. جسے ہم بنائے اسے بھی ماں باپ کی ضرورت نہیں. آیا ہے جو ان کی زبان سے خلق ہوا وہ نطفوں سے پاک ہے. یہ نطفوں سے کیسے ہو گئے؟ ہائے ہائے حیدری. انسان نے ماننا ہی نہیں. انسان ہے ہی ناشکرا. اس نے ان کی مشیت کو ان کے ارادوں کو سمجھنا ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں یہ 14 کس کے سفیر ہیں؟ میں جناب مسلم نہیں پڑھنا, میں کہا لگے لگے جانی. یہ اس کے ترجمان ہے. کائنات میں جب بھی ترجمانی کی ضرورت پڑے گی ترجمان کون بنے گا؟ کوہ طور پہ ضرورت پڑ گئی. بھائی جان کوہ طور پہ ضرورت پڑی, بولا کون؟ مولا. میں نے قرآن پڑھا. قرآن شیعہ سنی نہیں جے. زیم شاہ جی آپ کے لیے قرآن شیعہ سنی. لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ. ظرف چھوٹا ہے تو یا علی مدد 6 دن چھٹی. ظرف بڑا جے تو سبحان اللہ دی تسبیح. آپ نے کہا مولا علی بولے بسم اللہ. مظہر مشیت ارادہ یہی ہے. میں قرآن کی آیت پڑھا ہوں. جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ مقام پر پہنچا, میرے نہیں ہمارے. جی میں روایت نہیں پڑھا گا. روایت پڑھا تے ہتھی پہ جانا. قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ. لما جاء موسیٰ لمیقاتنا, ہمارے مقرر کردہ مقام پر پہنچا. قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. نہیں شاہ جی دوڑا حق بردہ سی بولو. پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. اللہ تو جسم رکھتا نہیں, بولنے والا کون ہے؟ یار قرآن کو سمجھو تو صحیح, قرآن کو پڑھو تو صحیح. تو پھر وہ اب کون بنا؟ چلو وہی جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے. میں تو قرآن کی آیت سنا ہے. قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے, سمجھنا نہ سمجھنا یہ آپ کا کام ہے. 14 اس کے سفیر ہے. اللہ اپنے سفیروں کی اہمیت بتا کے جب تھک گیا نا تو حضرت انسان نہیں مانے. اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر. قتل ہو جائے یہ انسان کتنا کافر ہے. اور روایت نہیں سورہ عبس دی آیت ہے قتل الانسان ما اکفر. اس میں تفصیل کا سیگا کتنا زیادہ کفر کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ لکھا نا شکرہ. مارا جائے انسان, قتل ہو جائے انسان, یہ کتنا ناشکرا ہے. میرے مولا کے سامنے آیت رکھی گئی. اللہ اپنی مخلوق کو کہہ رہا ہے, اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے قتل الانسان ما اکفر. میرے کہنے پہ آج قرآن میں جا کے سورہ عبس کی یہ آیتیں ضرور دیکھنا 22-23 نمبر تاکہ پتہ چلے. اللہ کہتا ہے قتل ہو جائے, مار دیا جائے انسان, یہ کتنا ناشکرا ہے, کتنا کافر ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ ما اکفر کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں مفصل انسان کو ناشکرا اکفر اس لیے کہا گیا اس کے سامنے علی کی ولایت آئی, اس نے انکار کر دیا ہے. آئے ہائے جو علی کی ولایت سے انکار کرے کل بھی کافر تھا. آپ غور نہیں فرما رہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟
من ای شیء خلقہ، حضرت انسان کو اللہ اس کی اوقات دکھا رہا ہے۔ میں نے اگلی گل کہنی ہے نا تو سب دیکھنا کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا۔ پہلے کہتا قتل الانسان ما اکفرہ، دیکھیں یہ دن ایسے ہے قرآن کی ایک آیت سنو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ میں تو آیتاں سنا کے تھوڑے ثواب بدائی جا رہے ہیں، تو جنہوں نے سمجھ نہ آوے انہوں دے بارے چاہیے سمن بکمن امیون۔ اچھا فہم لا یرجعون، کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اچھا کوئی تو ہوگا جو تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین بھائی جان دربار شاہ جان چراغ پہ جملہ کہنے لگا، یہ سامنے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، ان میں جا کے دیکھو، حاشر کہتے ہیں قبروں سے اٹھانے والا، قبروں سے اٹھانے والا، اللہ ہی چکے گا نا، اللہ ہی اٹھائے گا۔ بھئی اہل سنت کا سارے 73 کا یہ عقیدہ قبروں سے اللہ اٹھائے گا۔ ان 199 ناموں میں حاشر ملے، اشرا آج کے بعد نہیں پڑھوں گا، مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ ان 100 ناموں میں اللہ کا نام حاشر نہیں لکھا ہوا، چیک کر لو پیچھے لگے جو گھوڑی میں ایک بندہ اٹھ کے دیکھ لے، ان میں حاشر نہیں ہے۔ کیا قیامت والے دن اللہ مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ تو پھر غیرت کر، مولا کے فرمان پہ غور کر۔ علی فرماتے ہیں نحن حاشر یوم الدین، قیامت والے دن ہر مردے کو اس کی قبر سے اٹھانے والا میں علی۔ ہائے ہائے، جہاں قبر ہوگی وہاں علی ہوں گے، جہاں مردہ ہوگا وہاں قتل ہو جائے انسان۔ یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ آگے اس کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، من ای شیء خلقہ، بتا تجھے کس شے سے خلق کیا؟ من نطفۃ خلقہ، تجھے نطفے سے خلق کیا، فقدرہ، پھر تجھے سوارا۔ نہیں بندے انو گل نہیں سمجھ دیا ہے، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یہ فقدرہ فا فوریت کے لیے آتی ہے، مشکل باتیں حافظ صاحب سے سنا کرو میرے سے نہیں، یہ فے فوریت کے لیے آتی ہے۔ پہلے نطفے سے خلق کیا، فوراً قدرہ، اسے سوارا۔ یہ سوارنا کیا ہے؟ شکلیں بنانا، آنکھیں بنانا، کان بنانا، ہاتھ بنانا، یہ کیا کرنا ہے؟ سوارنا ہے۔ پھر مولا کا فرمان ذہن میں لے آنا، انا مصور فی الارحام۔ غور نہیں فرما رہے کہ ماؤں کے شکموں میں تمہیں سوارنے والا۔ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ قدرہ، پھر میں نے تمہیں سوارا، وَيَسَّرْنَاهُ إِلَى السَّبِيلِ، پھر ہم نے تمہیں سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر ہم نے تمہیں سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ اللہ کہتا میں نے تمہیں سوار کے، بنا کے، سارا کچھ کر کے، جتنے بیٹھے ہو دربار میں سب کو بنا کے، سوار کے، حیثیت اوقات دکھا کے، اللہ کہتا ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر میں نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی۔ یہ سبیل کیا ہے؟ جسے تمہیں سوارنے کے بعد، بنانے کے بعد، سورہ عبس میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں احمد سبیل فی کتاب اللہ ہے، ہوا علی ابن ابی طالب۔ سبیل میرا مولا، ثم السبیل یسرہ۔ یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں آیت ہے۔ اللہ کہتا میں نے تمہیں مارے جاؤ، قتل ہو جاؤ، کتنے ناشکرے ہو، تمہیں کس چیز سے خلق کیا؟ پھر بتایا اس سے خلق کیا، تمہیں سوارا، سوارنے کے بعد تمہیں کیا کیا؟ میں نے سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ شاہ جی کتنی آیتیں سناؤں گا آپ؟ سورہ دہر پڑھی تھے کبھی؟
میں سنا دینا حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا او کفورا، کہ ہم نے اسے سبیل کی طرف ہدایت کر دی، اب یہ شاکر ہو جائیں یا کافر ہو جائیں۔ وہ جو قتل الانسان ما اکفرا کی تفسیر اس آیت نے کر دی ہے۔ یار کنیا کیا سنا؟ اچھا مجھے یہ بتا دو سبیل کون ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے بھائی جان؟ آپ کا ہے؟ ساروں کا عقیدہ ہے جی؟ روایت پڑھا تے ہتھی پہ جانا، شوزہ پہ جائے تسی بندے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہتھی پہ جانا شاہ جی اگر میں روایت پڑھا یہ قرآن دی آیت ہوئے پھر تو منو گے؟ قتل الانسان ما اکفرا اما شاکرا او کفورا، یہ دونوں آیتیں پڑھی، میں تیسری آیت پڑھ کے سمیٹن والے پاسے جان لگا جے سبیل میرا مولا علی ہے، سورہ محمد پہلی آیت جنہوں جلدی ہوئے ہونی کھولو، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں تو آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں بزرگ، میں نے تو کوئی روایت پڑھی ہی نہیں ہے۔ جلدی ہو قرآن کھول کے دیکھ لو سورہ محمد، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، آگے کہتا ہے اضل اعمالہم، کہ جو سبیل سے روکے وہ کافر، اضل اعمالہم، جو سبیل سے روکے گا اس کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ چلو اے آیت اچھی نہیں لگی، کوئی نہ نہیں، اگلی آیت پڑھ لینے۔ سبیل تے قرآن بھریا پہ آجے، سورہ فرقان 27 نمبر آیت۔ شاہ جی میں آیتوں کے نمبر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ بندوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سورہ فرقان 27 نمبر آیت، سبیل میرا مولا علی ہے، ذہن میں رکھنا، آیت پڑھنے لگا، یوما یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ سبیل علی ہے، لوگ حسرت کریں گے کاش ہم نے علی کو۔ منو قرآن دی منو، مولوی دی نہ منو۔ مسئلہ تو حل ہو رہا ہے، کہاں تک لے کے جاؤ گے قرآن سے؟ کتنی آنکھیں چراؤ گے؟ جو قرآن سے آنکھیں چراتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جو منکر علی قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ لعنت کر دیتا ہے۔ اب مسئلہ تو حل ہو گیا۔ یہ اس آیت کی تشریح میں نے 3-4 آیتیں آپ کو سنائی۔ قتل الانسان ما اکفرا، قتل ہو جائے، کتنا ناشکرہ ہے، ہم نے علی دیا پھر بھی کافر کا کافر رہا۔ ہائے ہائے، اس شے سے خلق کیا، اس شے سے خلق کیا، قدرہ، پھر ہم نے سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ ثم السبیل یسر، ہم نے کہا سبیل کی طرف ہدایت کر۔ کلا لما یقض ما امرہ، شاہ جی میرے کہنے پہ اس آیت کی تفسیر آپ کے گھر میں ذیشان صاحب کا بھی ہے، مقبول صاحب والا قرآن بھی ہے، اسے کھول کے دیکھ لینا۔ کلا لما یقض ما امر اللہ، ہرگز نہیں، یقیناً نہیں، تم نے میرا وہ امر مانا ہی نہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اوہ ہوئے ہوئے، اور میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ جو کہہ رہا تم نے نہیں مانا، کہا کون سا امر نہیں مانا؟ تو میں نے کہا علی کے فضائل پہ شک نہ کرنا، انہوں نے نہیں مانا۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اوہ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر انسان کی ناشکری اور کتنی بیان کی جائے۔ یہ ترجمان ہے، جو یہ کہہ دیں گے بس وہ ہے،
ان کے کہنے پہ مانا گیا کہ وہ احد ہے۔ اچھا اللہ سمیع بھی ہے؟ نہیں ایسے نہیں، اللہ سمیع ہے۔ سمیع کسے کہتے ہیں؟ سم سے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، بس وہ سنتا ہے اور دور پہ دیکھتا ہے۔ نہیں بندہ نے غور نہیں فرمایا۔ دیکھیں اللہ تو جسم رکھتا نہیں، کوئی سمیع کا مظہر ہونا چاہیے، کوئی بصیر کا مظہر ہونا چاہیے۔ سمیع کا بھی مظہر بنایا، بصیر کا بھی مظہر بنایا۔ بصیر کو کہتے ہیں دیکھنے والے کو، سمیع کہتے ہیں سننے والے کو۔ وہ تو جسم رکھتا نہیں۔ عین اللہ کون ہے؟ اذن اللہ۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں حل ینظروا الی طعامہ، کیا تم اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ میرے مولا سے پوچھا کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کھانے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، اپنے طعام کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ سرکار فرماتے تو اتنا ناشکرہ ہو رہا ہے، علی کی ولایت سے اتنا مکر رہا ہے، اگر ہم چاہیں ایک لقمہ بھی تیرے حلق سے نیچے نہ آئے۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات، یا علی مدد کرنے لگا ہوں، میرے سرکار دو عالم نے اعلان ولایت علی کر دیا، علی مولا ہو گیا۔ کچھ منافق تھے، انہوں نے آگے کہا جی ہم سے علی برداشت۔ یار اگر سرکار محمد بسم اللہ سرکار محمد مصطفیٰ کے دور میں اگر ایسے تھے جو کہتے ہم سے علی برداشت نہیں ہو رہا، اور اگر اب کسی سے نہ ہو تو پھر تعجب کس بات کا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کھانے والی مثال کیوں دی؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ہم نہ چاہیں روٹی کا ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ چار بندوں نے نا شک کیا، کہا ہم سے علی برداشت نہیں ہوتا، ہم علی کو مولا نہیں مانیں گے۔ شاہ جی آخری بات سمیٹنے لگو، جب کہا نا چار بندوں نے، سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، کہتے ہیں نہیں مانیں گے۔ کہا جب تک نہیں مانو گے تمہارا کوئی کام نہیں ہونا۔ اللہ جانے مصطفیٰ نے کیا کہا، بس یہی ملتا ہے، تمہارا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ چلے گھر پہنچے، ایک نے روٹی توڑی، لقمہ منہ میں ڈالا، اندر نہیں جاتا۔ دوسرا پانی پی رہا ہے، اندر نہیں جاتا۔ تیسرا کپڑے بدل رہا ہے، اوہ ہوئے قمیض ہی نہیں اتر رہی ہے، اب لقمہ پھنسا ہوا ہے، پانی پھنسا ہوا ہے۔ جب دیکھا نا بالکل برباد ہونے لگے، دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف گئے، کہا روٹی اندر نہیں جاتی، پانی اندر نہیں جاتا، قمیض اترتی نہیں ہے، کیا کرے؟ کہا میں نے کہا نہیں تھا علی مولا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کر لے، لقمہ اندر چلا جائے گا۔ اوہ ہوئے اقرار ولایت علی کیا، لقمہ اندر چلا گیا، پانی چلا گیا، کام ہونا شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں عزت خدا کی قسم اگر تم اقرار ولایت علی نہ کرتے قیامت تک لقمہ اندر نہ جاتا۔ تو ابھی بھی حضرت انسان وقت ہے، اقرار ولایت علی کر لو، ورنہ گلگت ہوٹل دے جا کے بھی روٹی کھاؤ گے تو اندر نہیں لگنی۔ تو بس یہی حضرت انسان کو میں کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، خدا کے لیے اقرار ولایت علی کر لو۔ کیوں؟ اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے۔ ہائے ہائے علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں، اللہ اکبر۔ میرے مولا کا ایک خاص صحابی جس کا نام زریر خزائی لکھا ہے، وہ کہتا میں تجارت کے لیے شام آیا تھا نا، میں اپنے حجرے سے باہر نکلا، میں نے دیکھا شام کا بازار سج رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، شخص میں بھی مسلمان ہوں،
ना कोई खुशी का दिन है, ना कोई मुसलमानों की ईद है। ये खुशी कैसी, ये समा कैसा। हाय कर तो मैं जुमला पढ़ूं। आगे से मुस्कुरा के कहता है, एक शख्स ने यजीद से जंग की है, उसका सर लाया जा रहा। अल्लाह अकबर। ज़ुरीर कहता, मैंने पूछा जो मारा गया काफिर था या मुसलमान था? हाय हाय, जो औलाद वाले बैठे हो हाय कर देना, काफिर था या मुसलमान? कहा मुसलमान। कहाँ का रहने वाला था? सर झुका के कहता है, मिन मदीनतिर रसूल। हाय हाय, मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहर मदीने का रहने वाला है। का नाम तो बता। कहता नाम हुसैन है। जो नाम हुसैन पे हाय कर जाए, अली की बेटी उसे जजा जरूर देती है। का नाम हुसैन है। अज़ादारो, जब नाम हुसैन आया ना, तड़पने लगा। अल्लाह खैर करे, मदीने में तो एक हुसैन है। सैयदों ने हाय ना की तो दुख लेके जाऊंगा। का आखिरी निशानी रह गई है, बता उस हुसैन की माँ का क्या नाम है? हाय हाय, सर झुका के कहता है, उसकी माँ का नाम ज़हरा है। ज़रीन इतना सुना ना, सर से अमामा उतार के गले में डाल के कहता है, ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई है। हाय हाय, ये वही हुसैन। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, जिसे मोहम्मद ने हाथों पे उठाया हुआ था। हाँ वही है। कहाँ है उसका सर? औलाद वालों के लिए जुमला पढ़ने लगो। मौला बच्चों की खुशियां नसीब करे। जिनकी गोदों में अपनी औलाद है वो जुमले पे हाय करेंगे। उसने तो कहा था एक सर है। ज़ुरीर कहता, मैं दौड़ता हुआ जब बाजार में आया ना, क्या देखा? कई सर हैं जो नौके नेजा पे सवार हैं। औलाद वालों के लिए जुमला पढ़ने लगा। देखते देखते एक 6 माह के बच्चे के सर के करीब आया ना, ज़ुरीर सीने पे हाथ मार के कहता है, तेरी तो माँ भी मर गई होगी। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, और तेरी तो माँ भी मर गई होगी। तुझे किस जुर्म में शहीद किया गया? तू तो माँ भी नहीं कह सकता। तेरी माँ यकीनन मर गई होगी। एक बगैर पलान वाले ऊंट से आवाज आई, इसकी माँ मरी नहीं, जिंदा है। हुसैन की गवाही के लिए जिंदा है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। देखता है इतना खून और रेत है, ये पहचान नहीं सका है। लेकिन उसने एक मंजर देखा है। शाहजी जो जुमले पे हाय कर गया ना, मैं समझता उसने एहसान कर लिया अपने ऊपर ही। उसने क्या मंजर देखा? ज़ुरीर कहता, मैंने देखा कोई एक बीमार कैदी है। हाय 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 हाय, जिसके गले में खारदार वजनी तौक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाय जरूर करोगे सारे। गले में खारदार वजनी तौक है। तौक इतना वजनी था, उसमें जो नुकीले हिस्स लगे हुए थे ना, वो मेरे मौला के गोश्त में पैवस्त हो चुके हैं। अजरुकुमुल्लाह। उलमा रिवायत करते हैं, जब उसे हिलाते ना मौला तो खून का फवारा निकलता था। का पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में कड़ियां हैं, और एक काफले की मुहार उसके हाथ में है। हाय हाय, ज़ुरीर कहता, मुझसे रहा ना गया। मैं करीब जाने का सोचता हूँ, सिपाही मुझे हटा देते हैं। का पीछे हट जा। का मैं सहाबी रसूल हूँ। का पीछे हट जा। ज़ुरीर कहता, जब सिपाही थक गए ना, अब रोने के लिए जुमला पढ़ने लगा। जब थक गए ना, एक साइड पे हुए। ज़ुरीर कहता, मैं करीब गया, मैंने जाके सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अय्युहल असीर। नहीं यार, तुम्हें असीर का मतलब आता तो हाय जरूर कर देना। मेरे मौला सज्जाद से कहता है, ए कैदी मेरा सलाम। हाय हाय, अल्लाह जाने कितने अरसे के बाद मेरे मौला सज्जाद को किसी ने सलाम किया है। कैदी कह के सलाम किया। इमाम कहता है, फिर सलाम कर।
ہائے 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 پھر سلام کر. جب اس نے دوسری مرتبہ کہا نا السلام علیکم یا ایھا الاسیر، امام نے آگے سے رو کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ضریر کہتا میں تڑپ گیا، میں نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ خیر کرے، آواز سنی لگ رہی ہے. اجرکم اللہ کہتا مجھے لگا یہ آواز میں نے سنی ہوئی ہے. میں نے کہا ضریر کہتا ہے کہہ دی انما والی آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ جو سید بیٹھا وہ ہائے ضرور کرے گا. میرے امام رو کے کہتے ضریر میرے گلے میں اتنا وزنی طوق ہے میں سر نہیں اٹھا سکتا، مجھے جھک کے دے. جو سید بیٹھے وہ ہائے ضرور کریں گے. ضرور کہتا میں نے جو جھک کے غور سے دیکھا نا چہرے پہ ماتم کر کے کہتا انت علی زین العابدین، کیا تو میرا چوتھا امام سید سجاد ہے؟ کہاں تیرا چوتھا امام؟ رونا اس بات پہ آتا ہے. ضریر نے کچھ اور نہیں پوچھا، ماتم کر کے کہتا این ابو الفضل، عباس کہاں، حسین کہاں، اکبر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے امام رو کے کہتے ہیں جو دیکھ آیا ہے نا ہائے 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 ہائے، کوئی میرے بابے کا سر ہے اجرکم اللہ، کوئی میرے چچا کا سر ہے، کوئی میرے بھائی اکبر کا سر ہے. اللہ اکبر. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. جملے پہ ہائے کرو گے؟ شاہ جی اس نے نا ماتم شروع کر دیا مولا سجاد کے سامنے. ہائے محمد کا خانوادہ لٹ گیا، ہائے محمد کا خانوادہ لٹ گیا. اس کی جب زارو قطار بلند ہوئی نا بغیر پلان والے محمل پہ بیبیاں بھی متوجہ ہوئی ہے. کہا یہ کون ہے جو اس غربت کے عالم میں ہمیں رو رہا ہے؟ اتنا منظر دیکھا نا میرے مولا سجاد نے. کہا ضریر میرے قریب آ. ضریر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا صبر کر. ضریر کہتا مجھے صبر آ گیا. میں نے کہا مولا میں سب کچھ آپ کی دعاؤں سے. یہ جملہ شاہ جی مولا کا ایک فرمان ہے، پردیس میں کوئی اپنا مل جائے نا آئے تو بندہ نا اپنا دکھ اسے ضرور سناتا ہے. یہ میرے مولا کا فرمان بھی موجود ہے. جو پردیس میں ہے حفاظت سے رہے، کہ کبھی ملو نا تو اپنا درد سنا دینا، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا. کہتا مولا میں آپ کی دعاؤں کے صدقے بہت بڑا تاجر ہوں، آدھا شام میرا مقروض ہے، میرے لیے کوئی حکم. اللہ جانے کتنا ارمان ہوگا میرے مولا سجاد کو جب کہا نا میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو مولا اپنا دکھ کہتے ہیں ضریر اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آؤ. ہائے ہائے ہائے. اور جسے بات سمجھ آ گئی ہے کہ ضریر اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آ. ازادارہ چادروں کا نام آیا نا علی کی بیٹی نے کہا سجاد کون آیا ہے؟ کہ پھوپھی اماں چچا ضریر آئے. میں نے چادروں کا کہہ دیا. علی کی بیٹی ماتم کر کے کہہ دیا سجاد چادروں کا بعد میں کہنا، پہلے کو ضریر علی کی بیٹی زینب سلام ازاداروں سلام پہنچایا. ماتم کر کے کہتا ہے کہ مولا بیویوں کے سلام بازاروں میں نہ پہنچا. علی کی بیٹی زینب کہا شام کا بازار. امام کہتے سر جھکا لے، میں تنہا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹی ہو. الہی و ربی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرما. طاہر شاہ جی ان کے خانوادے کو اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک انہیں پورا فرما. قلب مبارک ولی آسر